کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ کی محبت کے سائے میں پرورش پاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کبھی بھی اندھیرے کی رات نہیں آتی، لیکن سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ گمراہی کے راستے سے نکال کر اپنی رحمت کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ ان سے فرماتے ہیں، اے بندو، تم کہاں بھٹک رہے تھے؟ تم تو میرے لیے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تم دنیا کی رنگینیوں میں کیوں کھو رہے ہو؟ تم اس دنیا کے لیے نہیں رہے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے خالص کیا تھا، تم میرے چنے ہوئے ہو۔ تم کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ لوٹ آؤ میرے پاس، یہ دنیا تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اور جانتے ہو ان خوش قسمت بندوں کو اللہ اپنی خاص عنایت سے نوازتا ہے، ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی روشن کر دیتا ہے۔ ان کی زندگی میں بہت سی رکاوٹیں اور مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے۔ وہ اللہ پر کامل یقین اور توکل رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر مشکل کے پیچھے آسانی ہے، اور اللہ کبھی بھی ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے اور آخرت ہی ہماری حقیقی زندگی ہے۔ وہ اپنی زندگی کو نیک اعمال سے سجا کر آخرت کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ قدرت نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے، اس بات کا فیصلہ قدرت خود کرتی ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، آپ نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہیں۔ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو اللہ تھامنا چاہتا ہے، پھر وہ آپ کی من پسند چیز آپ تک لے آئے گا اپنے مقررہ وقت پر، اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ لوگوں کا چھوڑا ہوا ہاتھ اللہ تھام لیتا ہے، دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہے۔ اور جب درد کی شدت سے ہم اللہ کو پکارتے ہیں نا، ثابت تو اس سے بھی ہوتا ہے کہ رب کا ہونا، اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کریں، اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ پتہ ہے شیطان نے 4 سمتوں کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، مگر اوپر 2 راستے کھلے چھوڑ دیے، اوپر اور نیچے کا راستہ۔ اوپر سے دعا کا راستہ ہے اور نیچے سے سجدے کا راستہ۔ وہ ان 2 راستوں سے پر نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ پاک کے فیصلے ہماری خوشیوں اور آرزوؤں سے بہتر ہیں، اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ انسان نے کہا، یا اللہ میں تھک چکا ہوں۔ جواب آیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ایک بات کہوں، جب بھی آپ کو لگے کہ آپ تھک چکے ہیں تو اس بات کو نہ بھولیں کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں، امید کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ معجزے مشکلوں میں ہوتے ہیں، کچھ چیزیں، کچھ باتیں اور کچھ راز صرف اللہ اور آپ کے درمیان ہی اچھے لگتے ہیں۔ تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائے تو اللہ سے چپ کے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے، لیکن وہ آپ سے سننا چاہتا ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے۔ پتہ ہے میں اپنے ہر غم صرف اللہ سے کیوں بتاتا ہوں اللہ کو، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ اور پتہ ہے کہ جب اللہ کی مدد ہمارے لیے آتی ہے تب ہمارے آنسو، ہمارا تڑپنا ایسے خوشیوں میں بدلتا نظر آتا ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں۔ اسی سوچ کے ساتھ زندگی گزاریں اور آگے بڑھیں، اللہ نے یقیناً بہتر ہی سوچا ہوگا ہمارے لیے۔ یہ احساس بھی بڑا سکون دیتا ہے نا کہ کوئی جانے نہ جانے مگر اللہ تو جانتا ہے نا۔